بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس اور بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے 6 جسٹس صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے ایک خط لکھا سپریم کورٹ کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو، جہاں سے انہوں نے اپنے ادارے کی جو اعلیٰ قیادت تھی، سب سے اعلیٰ ترین ان کے ادارے کا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو چیف تھا اس سے، اور ایک جو ہے وہ یا ادارے کی ایک سب سے جو بڑی باڈی تھی، اس سے رہنمائی سیکھ کی اور اپنے پرابلم بتایا کہ ہمارے ساتھ انصاف کی فراہمی میں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے گائیڈ لائن اور رہنمائی مانگی اور ونس ایٹ آل سیٹ کرنے کی درخواست کی کہ جس طرح سے بھی عدلیہ کے کسی بھی سبارڈینیٹ عدلیہ کو اگر ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو اس صورت میں اس میں کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی رولز بنائے جائیں، SOPs بنائی جائیں، اور جو عدلیہ اور انصاف کا ادارہ ہے اس کو کسی بھی دباؤ سے باہر نکل کر جو ہے بغیر کسی دباؤ کے انصاف فراہم کرنا کے لیے راستہ صاف کیا جائے، ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے، کور دیا جائے اور ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کی فیملی کو اور ان کی اپنی عزت نفس کو، اور یہ ساری چیزوں کو، اور تاکہ جب بھی کسی جج کے اوپر کوئی پریشر آئے کسی بھی طرح سے تو وہ اس کے پاس ایک طریقہ کار ہو جس کے تحت وہ جو ہے اپنے اس اثر کو ڈیفیوز کر سکے اور انصاف جو ہے وہ فراہم کر سکے۔ لیکن یہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے وہ سوچنے کا مقام تھا کہ اس نے اپنے ادارے کے اس ایشو کو ان کے حوالے کر دیا جن سے ان کو جو ہے وہ شکایت تھی۔ تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا، اور ایک اتنے بڑے ادارے سے اور جو چیف جسٹس کے عہدے کے شایان شان یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں لگتا جس طرح سے انہوں نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے اوپر ایک اور بڑی حیران کن بات ہے، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں جتنا کوئی بڑے عہدے پر ہے، جتنا کوئی بڑا ہو گیا ہے، جتنی کسی نے اس ملک سے، اس قوم سے مفادات حاصل کر لیے ہیں، کیا وہ اتنا ہی مینجڈ ہے؟ کیا وہ اتنا ہی جو ہے کمپرومائزڈ ہو گیا ہے؟ جیسے ہم سینٹ میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی، PTI کے دور میں بھی، جو بہت سارے سینیٹرز تھے انہوں نے اپنے جو مینڈیٹ کے خلاف مینج ہو کر ووٹ دیا، پھر اس کے بھی غلط نتائج نکلے۔ پھر اب کی بار دیکھیں جس طرح سینیٹرز نے، جس طرح پارلیمنٹیرینز نے بیہیو کیا، اور ایک غیر ملکی سازش کا وہ پارلیمنٹیرینز حصہ بنے، اور پاکستان کی ایک بیرونی ایک نچلے درجے کے آفیسر کے خط کے اوپر انہوں نے اپنے ملک کی جو حکومت تھی اس کو جو ہے وہ چلتا کیا، اور ایک سازش کے ذریعے ملک میں ایک ایسا بحران پیدا کیا جس کی عوام جو ہے وہ ابھی تک بھی سزا بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیگل سائیڈ پہ دیکھیں تو وکلاء کی سب سے بڑی باڈی پاکستان بار کونسل ہے، جس کو بہت ہی انتہائی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں نا جی، جو پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، وہاں سینئر ترین وکلاء ہوتے ہیں، بزرگ وکلاء ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی بہت ساری ایک زندگی، کسی کے 30 سال 35 سال 40 سال سے وہ لا کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑے مراعات یافتہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے سرکار سے بھی بڑی مراعاتیں لی ہوتی ہیں، اور انہوں نے بھاری فیسیں لے کر وہ ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب ان کا سٹانس تھا کہ جب چیف جسٹس نے ایک ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حکومت سے ملاقات کی، شہباز شریف سے، تب بھی انہوں نے اس کو انڈورس کہا، اور انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا کیا، اور انہوں نے جن جسٹس صاحبان نے خط لکھا تھا ان کے اس ایکٹ کو انہوں نے جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دیا۔ حیران کن بات ہے۔ اور پھر جب اب وہ جسٹس جیلانی صاحب نے ریفیوز کر دیا، اور انہوں نے ایک قسم کی چارج شیٹ
اور ایک گائیڈ لائن بھی ساتھ دے دی، اور انہوں نے یہ چارج شیٹ تو آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس کو اور حکومت کو یہ کہا کہ آپ نے جو کچھ یہ کیا ہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ نمبر 2، آپ نے جو ٹی او آرز بنائے ہیں ان کا اس ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آپ نے آئین اور قانون کے دائرے سے باہر جا کر جو ہے یہ کمیشن والا کام کیا، لہٰذا انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ پھر دوسری طرف ان کو گائیڈ لائن یہ دی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، ان کو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو یہ ادارے کا، یعنی بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے ادارے کا کام ہے، ود ان ڈپارٹمنٹ آپ سے انہوں نے گائیڈ لائن مانگی ہے، آپ کے سبارڈینیٹ جوڈیشری جو ہے انہوں نے آپ سے گائیڈ لائن مانگی ہے، انہوں نے کور مانگا ہے، انہوں نے ایک ایس او پی مانگی ہے، ایک طریقہ کار مانگا ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ ایسی صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر یا تو بھئی آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ ان کو بتا دیں بھی جو آپ کو کہا جاتا ہے ایگزیکٹو کی طرف سے جو فیصلہ کہا جاتا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا بھئی ٹھیک ہے اب ہم نے نہ اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی جو ہے شلواریں اتروانی ہے، نہ اپنے کمروں میں ہم نے کیمرے لگوانے ہیں، جو ادھر سے آ گیا کہ جی یہ کر دو ہم وہ کر دیں گے، بات ختم، تاکہ پھر جب 50 سال کے بعد آپ کی تاریخ درست ہو تو آپ کا نام بھی سب سے اوپر لکھا جائے کہ آپ نے اپنے ادارے کے ساتھ انصاف کے ساتھ، ملک، آئین، عوام کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کیا کیا۔ تو دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کیا ڈیولپمنٹ